أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے احوال پڑھے تھے. نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احوال: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. یہ ہم نے پڑھے تھے. اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. مختصر دوبارہ عرض کر دوں. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا. نون ساکن اور نون تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر دیر اور بغیر غنہ کے ادا کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. اس کے لیے شرط ہے لفظ 2 ہوں، کلمے 2 ہوں، ایک نہ ہو. اور اگر ایک کلمہ ہوگا تو پھر بھی اظہار ہوگا. تو میں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کا اظہار ہوگا. نون کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ اور بغیر دیر لگائے ظاہر کر کے پڑھیں گے، چاہے کلمہ 1 ہو یا 2 ہوں. لیکن اگر یہ نون ساکن اور نون تنوین کا اظہار کہ ایک کلمہ میں ہو یا 2 کلمہ میں ہو اظہار ہوگا. لیکن ادغام کے لیے یہ ہے کہ 2 کلموں کی شرط ہے. ایک کلمہ اگر ہو، ایک کلمے میں ہوں تو ادغام نہیں ہوتا، لیکن اظہار کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اسی طرح ادغام یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور تنوین تو آخر کلمہ میں ہوتی ہی ہے. دوسرے کلمہ کے شروع میں حروف یرملون جو 6 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے. ان میں یا، واو، میم، نون میں ادغام کے وقت غنہ کریں گے، اور لام اور را میں ادغام جب کریں گے تو غنہ نہیں ہوگا. جیسے مثالیں ہیں ادغام کی، غنہ والے کی لکھ لیے. من یقول، نون کا یا میں ادغام غنہ کے ساتھ. من ولی، نون کا واو میں ادغام غنہ کے ساتھ. ممن، یہاں پر نون کا میم میں ادغام ہوا ہے تو غنہ بھی ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اختلاف یہ ہے کہ کچھ قراء علماء امام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مدغم کا غنہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مدغم فی کا غنہ ہے، یعنی دوسرے حرف کا غنہ ہے، کیونکہ میم مشدد میں بھی تو غنہ ہوتا ہی ہے نا. اسی طرح من نبی، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نون کا جب نون میں ادغام ہوگا تو غنہ تو ہوگا، لیکن اختلاف یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ غنہ پہلے حرف کا ہے مدغم کا، اور کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ غنہ دوسرے حرف کا ہے نون مشدد کا. لیکن لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. لیکن صاحب فائد مکیہ نے یہ لکھا ہے کہ نون کا ادغام لام میں ناقص بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نون مقطوع یعنی مرسوم ہو، مقطوع بھی ہو، مرسوم بھی ہو. تو پھر نون کے اندر نون کا جب لام میں ادغام کریں گے تو غنہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ
فائد مکیہ کتاب کو کھول کر دیکھیے، نون ساکن اور نون تنوین کا حروف یرملون میں ادغام کا جو باب ہے اس میں دیکھیے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ثبوت وہاں پر ملے گا۔ اس کے بعد جناب آئیے، اگلا حال ہے اقلاب۔ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے، خواہ لفظ ایک ہو یا دو، تو نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے مم بعد سمیع بصیر۔ اور یہ عرب کے علاوہ جو دیگر زبانیں ہیں ان میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ اردو میں دیکھیں، گنبد، دمبا لکھا جاتا ہے دال پیش نون دن با زبر الف با، لیکن جب بولتے ہیں تو دمبا، گنبد۔ تو یہ اردو میں بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہوتا ہے۔ چوتھا حال تھا اخفا۔ حج صدر پڑھیے اخفا۔ نمبر 4 اخفا۔ اخفا آواز نہیں آ رہی، ایسا زور سے بولیے۔ نمبر 4 اخفا۔ اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، خواہ ایک کلمہ میں ہو یا 2 کلموں میں، تو اخفا ہوگا۔ یعنی اس نون و تنوین کو نون کے مخرج کے قریب زبان لگا کر فقط خشوم سے غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے میں شر شیء شہید انفسہم۔ اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اخفاء کے 15 حروف یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ آئیے اب ہم، یہ تو گزشتہ سبق تھا، اب ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں چوتھی فصل ہے میم ساکن کے بیان میں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 احوال تھے، جبکہ میم ساکن کے 3 حکم ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، نون ساکن کے 4 احوال، میم ساکن کے 3 احوال، اور لام ساکن کے 2 احوال ہوں گے، وہ بعد میں آئیں گے۔ ایسا پڑھیے ذرا میم ساکن کے 3 حکم۔ چوتھی فصل میم ساکن کے بیان میں۔ میم ساکن میم ساکن کے 3 حکم ہیں۔ نمبر 1 اخفا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ۔ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اس میں اظہار بھی جائز ہے، مگر اخفاء اولا اور مختار ہے۔ بعض لوگ اظہار ہی کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے، جب حضرت نے یہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت یہ لوگوں کا نظریہ تھا، لیکن اب وہ نظریہ دم چوڑ چکا ہے۔ اب یہی ہے کہ میم کے بعد، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کا طریقہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر 1 الف کی مقدار میں ناک سے غنہ ادا کر کے، اور پھر خشکی والے ہونٹوں کو کھلنے سے پہلے ہی
وہیں سے تری والے حصے کو ملا کر با کو ادا کریں. پھر سنیے, میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملائیں اور ایک الف کی مقدار میں, یعنی ہونٹوں کو ملا کر رکھیں خشکی والے حصے کو, اور ایک الف کی مقدار میں ناک سے غنہ ادا کریں, اور پھر خشکی والے ہونٹ کھلنے سے پہلے ہی وہیں سے تری والے ہونٹوں کی طرف آ جائیں اور تری والے ہونٹوں کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں. عبد المنان یہ ذرا ادا کر کے دکھاؤ. ومن یعتصم باللہ. حافظ صاحب, عمر صاحب آپ ذرا ادا کیجیے. ومن یعتصم باللہ. اچھا صاحب آپ ہی ادا کریں. جی جی بولیے بولیے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. جی, اس کا یہ چونکہ یہ ہونٹوں کو بند رکھتے ہیں, جب ہم اخفاء کرتے ہیں ناک میں غنہ جاتا ہے تو ہونٹوں کو بند کرتے ہیں اخفاء کے وقت, اور ہونٹوں کو عربی میں شفت کہتے ہیں, تو اس مناسبت سے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. یہ جو آگے آ گیا نا, اس میں اظہار بھی جائز ہے. اب یہ کسی دور میں یہ نظریہ تھا, لیکن اب ایسا کوئی نظریہ کبھی سننے کو نہیں ملا, جس کو حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے. آگے پڑھیے, ادغام پڑھیے حاجی صاحب. نمبر 2 ادغام. اگر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو ادغام ہوگا, جیسے وَكَم مِّن مَلَكٍ. اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں, جیسا کہ بیان ادغام مثلین میں گزرا. ہاں, وَكَم کی میم اور من کی, جو من ہے اس کی پہلی من کی میم جو ہے, ایک تو نون کے بعد ہے نا ملک کی میم, وہاں پر نون کا ادغام ہو رہا ہے. یہاں پر 2 ادغام ہوئے ہیں, ایک میم کا ادغام میم میں, اور اس کے بعد نون کا ادغام اگلی میم میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ, اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں, جو میم کا میم میں ادغام ہوا ہے, اور جو نون کا میم میں ہوا ہے وہ ادغام متقاربین ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نمبر 2 ہو گیا. صوفی صاحب آپ ذرا اظہار پڑھیے نمبر 3. جی, اظہار. اگر میم ساکن کے بعد علاوہ با اور میم کے دوسرا احراف ہو تو اظہار ہوگا. احراف کہاں سے آ گیا؟ دوسرا حرف ہو. دوسرا اللہ سوری دوسرا حرف ہو تو اظہار ہوگا. اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. آپ تو لوگ سوری کہہ کر آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے, لیکن ہمارے مدارس میں تو اگر ایسی غلطی کرے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. اگر میم ساکن کے بعد علاوہ با اور میم کے دوسرا حرف ہو تو اظہار ہوگا. اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. راجہ صاحب یہ دیکھیے اظہار کتنا سوکھا ہے, میم کا کتنا آسان ہے کہ صرف با اور میم 29 حروف میں سے نکال دیں. باقی جو 27 حروف ہیں ان کے بعد الف تو آتا ہی نا, حرف ساکن کے بعد الف ساکن تو آتا ہی نہیں نا. 26 حروف باقی رہ گئے. 26 حروف اگر میم کے بعد آ جائیں تو پھر میم کو کوئی کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں کرتے, میم کو ظاہر کرتے پڑھتے ہیں. جیسے علیہم ولضالین. ٹھیک ہے جی. الحمد, یہاں پر کوئی اخفاء وغیرہ کچھ نہیں ہے. الحمد میں صرف خالی اظہار ہو گیا ہے, کچھ نہیں کرنا پڑا. الحمد رب. اچھا اسی طرح آگے چلیے. ہاں, انعمت, انعمت, نون میں بھی اظہار ہے, میم میں بھی. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, یعنی اظہار اس کی نیچرل کیفیت ہے
ان میں ادغام اور اخفا تو کرنا پڑا ہے نا، بنانا پڑا ہے. اظہار اس کی اپنی پوزیشن ہے، یعنی طبی کیفیت ہے. میم میں کچھ بھی نہ ہو تو اظہار کے بغیر یہ حروف نہیں رہ سکتے. نون اور میم یعنی ان میں کچھ بھی نہ کریں تو اظہار پھر ہوگا. لیکن اگر اظہار تو زمین ہے نا، اظہار کے اوپر ادغام بھی ہو جاتا ہے، اظہار کے اوپر اقلاب بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پلاٹ ہے، پلاٹ پر اقلاب بنا لو. زمین میم کا اصل میں تو اظہار ہے نا، اس کے اوپر اقلاب بنا لو، اخفا بنا لو، ادغام بنا لو. لیکن وہ اس کی عارضی کیفیات ہیں. لیکن جب ادغام ہوتا ہے پھر ہوتا ہے، عارضی سے مراد نہیں ہے. عارضی تو ہوا نا کہ کبھی اظہار، کبھی ادغام، کبھی اقلاب، کبھی اخفا، سارے عوارض ہی ہیں. لیکن اصل چیز جو اس کی ہے وہ اظہار ہے. تنبیہ پڑھیے راجہ صاحب. تنبیہ: اگر میم ساکن کے بعد واو یا فا آ جاتی ہے تو بعض ناواقف اخفاء شفوی کرتے ہیں اور بعض میم ساکن کو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھتے ہیں. یہ دونوں طریقے بالکل غلط ہیں اور غلط پڑھنے والوں کو کی ایجاد ہیں کہ رات. اچھا سنیے پہلی بات یہ ہے، غلط نہیں لفظ ہوتا، غلط ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا. لام کے اوپر زبر ہے، غلط. اور ایک عربی کا مقولہ ہے، الغلط غلط، غلط غلط ہے، والغلط صحیح، اور غلط صحیح ہے. الغلط غلط والغلط صحیح. اچھا آئندہ غلط بولے، غلط نہیں بولنا. اچھا اس وقت سنیے، یہ قاعدہ اب نہیں ہے، کبھی یہ مشہور ہوتا تھا. اسے کہتے تھے بوف کا قاعدہ. حروف شفوی میں کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 4 ہیں نا، میم، با، واو، فا. تو وہ کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جس طرح میم کے بعد با آئے تو اخفا کرتے ہو، اس لیے کہ میم بھی جو ہے وہ شفوی ہے اور با بھی تو شفوی ہے. اگر با کے وقت میم میں اخفا کرتے ہو تو واو بھی تو حروف شفویہ میں سے ہے، اس میں بھی اس وقت بھی کرو. اور فا بھی حروف شفویہ میں سے ہے، اس وقت بھی میم میں اخفا کرو. تو اس قاعدے کا نام تھا با واو فا، یعنی باؤف. تو یہ کسی دور میں تھا، اب نہیں ہے یہ. لیکن یہ چونکہ کتاب بڑی پرانی ہے، آج کل کی کتب میں یہ نہیں ہے، پرانی کتب میں یہ ملتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت عرض کر دی ہے کہ باؤف کا قاعدہ مشہور تھا. کہ پھر سن لیں کہ کچھ بزرگ یہ کہتے تھے کہ میم کے اندر اخفا اس لیے آپ کرتے ہیں کہ میم بھی حروف شفوی ہے اور با بھی حروف شفوی ہے. تو پھر وہ کہتے تھے اگر با حروف شفوی ہے تو واو بھی تو حروف شفوی ہے، اس وقت بھی میم میں اخفا کرو. فا بھی حروف شفوی ہے، اس وقت بھی اس میں اخفا کرو میم کے اندر. تو اس کسی وقت یہ بات چلی تھی اور یہ مشہور ہوا تھا قاعدہ باؤف. اس کا نام تھا با واو فا، باؤف. تو اب نہیں ہے. تو یہاں پر حضرت ارشاد فرما دیا ہے کہ غلط پڑھنے والوں کی ایجاد ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد واو یا فا آ جاتی ہے تو بعض ناواقف اخفا کرتے ہیں اور بعض میم کو تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھتے ہیں، جیسے وہ روم ہوتا ہے. یہ دونوں طریقے بالکل غلط ہیں اور غلط پڑھنے والوں کی ایجاد ہیں. قرات کی معتبر کتب میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. سردر پڑھیے فائدہ. جب نون یا میم مشدد ہوں تو اس وقت مشدد نہیں مشدد. جی تو دور بیٹھ کر غلطی کرنے کوئی تو فائدہ ہے نا. جی جب نون یا میم مشدد ہوں تو اس وقت دیکھیں جی ان غلطیوں کا بہت بڑا فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اگر وہ بھی اسی طرح بولتے ہوں گے تو وہ یہ سن کر ان کی اصلاح ہو جائے گی. میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ اگر میں غلط جو تلفظ صحیح نہ ہو اس پر خاموش رہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ سند مل گئی ان کو، لہذا وہ بھی اسی غلط کو اپنائیں گے. اس لیے میں چھوٹی سی جو غلطی ایسی ہوتی ہے اس کو پھر میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. آپ بزرگ لوگ ہیں ماشاءاللہ،
آپ کا احترام ہمارے دلوں میں بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ویسے بھی آپ کا ہر طرف احترام ہے، لیکن یہ میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں یہ جو چیزیں ہیں اس کو ظاہر کر دوں۔ جی ایسا پڑھیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جب نون یا میم مشدد ہوں تو اس وقت ایک الف کی مقدار دیر کر کے غنہ کرنا واجب ہے۔ اس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ جیسے اب پڑھ کر بتائیں ذرا، جیسے غنہ کر بتائیں حاجی صاحب۔ جی، جیسے دیکھو لہجہ کیسے بنتا ہے، یہ جی ایسا دیکھیں لہجہ کیسے بنتا ہے حتر ان، یہ بھی تو ہم نے کیا نا دا، لیکن اگر اس میں ہم لہجہ بنا دیں ان تو لہجہ بن گیا۔ ثم جس طرح ایک سیدھی لائن کھینچ دیں وہ خط مستقیم تو ہوگا، لیکن اس سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ خط مستقیم سے چیز نہیں بنتی، بلکہ لائن کے اندر اس کے اندر بینٹ ڈالنے پڑتے ہیں، اس کے اندر دائرے بنانے پڑتے ہیں۔ دائرہ بنائیں گے تو نون بنے گی، اچھا دائرہ بنائیں گے یا سا کے اندر اس کو موڑیں گے، پھر آگے میم کو گول کر کے نیچے کی طرف لے جائیں گے، یعنی سیدھی چیز لائن سے کچھ نہیں بنتا۔ اسی طرح سیدھی آواز سے تلفظ میں تو بنتا ہے، لیکن لہجہ نہیں بنتا۔ اب لہجہ دیکھیے، میں دونوں طرح پڑھتا ہوں، ان دیکھیے، لیکن ان ثم اب پڑھیے ماشاء اللہ۔ جی۔ جیسے جی الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو متوسط طریقہ پر نہ بہت جلدی نہ بہت دیر میں بند کر لے یا بند کو کھول لے۔ جتنی دیر اس میں لگتی ہے یہ مقدار الف کی ہے، لیکن یہ اچھا اب میں بتاؤں، آج کل یہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی الفابیٹ ہیں، حروف ہجا ہیں، حروف تہجی ہیں، کسی زبان کا بھی ہو، ان کی جو اصلی آواز ہوتی ہے وہ ایک الف ہوتی ہے۔ مثلا اے بی سی ڈی ای جی جے کے، دیکھیں نا، اب کبھی کسی نے نہیں کہا ای بی، اے بی سی کہیں گے، کبھی نہیں کہا کسی نے اے بی سی، یعنی وہ اے بی سی۔ اسی طرح اردو میں بے پے تے، یہ ایک الف ہے۔ عربی میں با تا تھا۔ اور ہم جب بولتے ہیں آپس میں تو لفظ بولتے ہیں، بچہ جب بالکل پہلے بولتا ہے تو اس کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا کہ کس طرح بولنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں نا پاپا ماما۔ بچے نے جو بالکل 2 سال کا 2.5 سال کا جب بات شروع کرتا ہے تو اس کو کسی نے نہیں سکھایا، وہ اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کہے گا بابا ماما پاپا۔ اسی طرح ہم جو لفظ بولتے ہیں آ بی جا کھا لو، تو یہ الف کی مقدار ہے جو میں نے۔ اسی طرح ہم لفظ بولتے ہیں بابا جی، خا لو جی، خا الف کی مقدار، لو واو کی مقدار، جی یا کی مقدار، خا لو جی۔ اب عربی میں آ جائیں، اوتینا، اوتینا من قبل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جناب آج ہم نے آپ کی خدمت میں میم ساکن کے احوال بیان کیے ہیں، تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. اب دیکھیے دماغ میں وہی بات جو میں نے کہی تھی نا آپ کو کہ آپ نے لمبا تو کرنا ہے، اسٹریٹ لائن کے اندر اگر آپ بینٹ ڈالیں گے دماءکم اور دماءکم یہ لہجہ بن گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون. جی اچھا پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وأنتم میں بھی آواز کو پھیرے میں اننے میں وأنتم تشهدون. یہ دیکھیے لہجہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم لفظ بولتے ہیں آبی جا، آبی جا، اس کو ذرا سلو کر دیں. آبی جا، تھوڑا سا لہجہ بنانا، اب اور سلو کر دیں. آبی جا، اور سلو کر دیں. آبی جا، اور سلو کر دیں. آبی جا، یہی لہجہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. جس سے پڑھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ لا تسفكون دماء. نہیں ولا سے لینا تھا. ولا تخرجون. اچھا جی جی. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. صوفی صاحب أنفسكم من جی. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صوفی صاحب نے تو کمال کر دی. جی راجہ صاحب، راجہ صاحب تُسے نہ لاجا لائیو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. بعض کپڑوں کے اوپر پھول
جو ہوتے ہیں نا بوٹے, وہ اس کے بغیر اچھے لگتے ہیں بعض کپڑے, اور بعض کپڑوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. راجا صاحب کی آواز وہ کپڑا ہے جس کے اوپر پھول بوٹوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ آواز اتنی دبنگ ہے ماشاءاللہ کہ اگر تلفظ صحیح ہو تو اسی میں مزہ آتا ہے. جزاک جی اللہ. حافظ صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. عبد المنان بیٹے پڑھو گے؟ جی کریے. اعوذ اگلی آیت پڑھیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. ایک دفعہ پھر پڑھو آواز اٹھا کر. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم جی تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. شاباش, بہت اچھا. پھر پڑھیے تظاہرون. تظاہرون اسی طرح اسی لہجے میں, جی اسی لہجے میں پڑھیں جس میں پہلے پڑھا تھا. کھول کر پڑھو ذرا. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ماشاء اللہ. حاج صاحب آپ پڑھیے. ثم انتم. أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم انفسکم وتختی انفسکم سے أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. جی وإن يأتوكم
أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم. جی صوفی صاحب. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. جی راجہ صاحب. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. جی حافظ صاحب. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق الحمدللہ اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.